الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ شباب، آپ لوگوں سے ایک ہوم ورک کا مطالبہ کیا گیا تھا، بھیجا کسی نے؟ کیا ہے؟ نہیں، میں نے یہ کہا تھا کہ قوام کا دو معنی مراد لیا جا سکتا ہے، ایک قوام محافظ کے معنی میں اور ایک قوام حاکم کے معنی میں۔ دونوں معنی میں سے کوئی بھی معنی مراد لیں تو اس کا ایفیکٹ کیا پڑے گا، اس کا اثر کیا پڑے گا؟ سوچئے گا، خیر ایک مثال دے دیتا ہوں، اس کے بعد آگے بڑھتا ہوں، پھر آپ لوگ سوچ کر کے اس کا جواب لکھیے گا۔ جیسے شیخ حماد صاحب، آپ کے ابو آپ کے اوپر حاکم ہیں، یعنی آپ کے لیے ضروری حاکم کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ محکوم ہیں، آپ کے ابو جو فیصلہ آپ کے حق میں کریں گے اسے آپ کو قبول کرنا ہوگا۔ یہ جائز فیصلوں کی بات ہو رہی ہے، ایسا نہیں کہ آپ کے ابو کوئی شریعت سے ہٹ کر کے کوئی فیصلہ کرے تو آپ کو اختیار ہے کہ نہیں اختیار ہے، صرف جو شریعت کے مطابق کام ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کے ابو نے کہہ دیا کہ آپ پڑھائی کیجئے، ٹھیک ہے، پڑھائی کرنا ٹھیک بات ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ میں پڑھائی نہیں کروں گا۔ آپ کے ابو آپ کے اوپر حاکم ہیں، آپ کو جو سزا دینا چاہے دے سکتے ہیں، ٹھیک۔ آپ اپنی مرضی سے اپنے ابو کی اجازت کے بغیر ان چیزوں میں جن میں اجازت ضروری ہے نہیں کر سکتے۔ سمجھ گئے نا شباب؟ یہ حاکم کا مطلب ہو گیا۔ اور محافظ اگر مراد لیتے ہیں تو جیسے آپ کے ابو آپ کے محافظ ہیں، یعنی اپنا صرف حکم نہیں چلائیں گے، ہر طرح کی پریشانی سے آپ کو محفوظ رکھیں گے، گویا آپ کے لیے ایک باڈی گارڈ کی حیثیت آپ کے والد نے اختیار کر لی۔ آپ کی جان پہ کوئی مصیبت آئے گی، مال پہ کوئی مصیبت آئے گی، عزت پہ کوئی مصیبت آئے گی، جسم پہ کوئی مصیبت آئے گی، تعلیم میں کوئی مصیبت آئے گی، یعنی ہر طرح کی مصائب سے آپ کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری آپ کے والد کی۔ سمجھ گئے نا شباب؟ تو ایسے اگر ایک شوہر حاکم ہو جائے اور بیوی محکوم ہو جائے تو اس کا اثر کیا پڑے گا؟ اور اگر ایک شوہر محافظ ہو اور بیوی اس کی حفاظت کے اندر ہو تب پھر دونوں میں کیا فرق ہے؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 38 سے آج ہم اپنا دراسہ شروع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں: وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِيَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 38۔ جو لوگ مال کے خرچ کرنے کے تعلق سے انسانوں کو دو اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلی قسم کے وہ لوگ ہیں جو مال کو خرچ کرتے ہیں، دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو مال کو خرچ نہیں کرتے، بخالت سے کام لیتے ہیں، یعنی جو واجب نفقات ہیں ان واجب نفقات کی بھی ادائیگی نہیں کرتے، بخیل ہوتے ہیں۔ جو لوگ مال خرچ کرتے ہیں ان کو بھی ہم تین کیٹیگری میں تقسیم کر سکتے ہیں، اور قرآن نے تین کیٹیگری میں ان کو رکھا ہے۔ پہلی کیٹیگری جو لوگ اسراف سے کام لیتے ہیں، فضول خرچی سے، دوسری کیٹیگری جو لوگ بخالت سے کام لیتے ہیں، اور تیسری کیٹیگری جو لوگ اقتصاد سے کام لیتے ہیں، یعنی جہاں پہ خرچ کرنے کی ضرورت ہوتی وہاں پہ خرچ کرتے ہیں اور جہاں پہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی وہاں پہ خرچ نہیں کرتے۔
جو لوگ اقتصاد سے کام لیتے ہیں یا اسراف سے کام لیتے ہیں، ان کو بھی ہم دو قسموں میں منقسم کر سکتے ہیں، تقسیم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی قسم ان لوگوں کی جو مال خرچ کرتے ہیں اور مال خرچ کرنے کے بدلہ میں صرف اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ سے چاہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی، اس کی خوشنودی کے لوگ طلبگار ہوتے ہیں۔ دوسری قسم ایسے لوگوں کی ہے جو مال تو اپنا خرچ کرتے ہیں لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مقصود نہیں ہوتی ہے، یا تو لوگوں کی مدح و ثنا مقصود ہوتی ہے، یا تو اپنے آپ کو اونچا دکھلانا مقصود ہوتا ہے، یا پھر جس کے اوپر مال خرچ کر رہے ہیں اس سے امتنان اور احسان کا مطالبہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں کیا ہے۔ جو لوگ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کو مد نظر نہیں رکھتے، ریاکاری کے لیے یا پھر لوگوں کی مدح و ستائش کے لیے، یعنی خرچ کرنے کے وقت مقصود یہی ہوتا ہے اور جب خرچ کرتے ہیں تب بھی یہی مقصود ہوتا ہے اور خرچ کرنے کے بعد بھی مقصود یہی ہوتا ہے، کیونکہ ریا ایک ایسی چیز ہے، کبھی کبھار ریا عمل کے لیے محبط یعنی عمل کے لیے مبطل ثابت ہوتا ہے، اور ریا اس وقت عمل کے لیے محبط ثابت ہوتا ہے جب عمل کے وہ مصاحب ہو یا عمل کا اختتام ہی ریا پہ ہوا ہو۔ سمجھ گئے شباب؟ یہ بہت ہی پوائنٹڈ چیز ہے جسے ذکر کیا ہے حافظ ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ نے جامع العلوم والحکم میں۔ یار کیسی سب آوازیں آ رہی ہیں؟ اگر کوئی ہم کام کرتے ہیں ریاکاری اس کام کے آغاز سے پہلے، کام کی ابتدا میں اور کام کے درمیان اور کام کے اختتام میں بھی پائی جاتی ہے تو پھر وہ عمل ناقابل قبول ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ اگر کام کی ابتدا کرتے ہیں، نیت ہماری اچھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی مقصود ہوتی ہے، بیچ میں ریاکاری نے ہمارے اس اخلاص کے اوپر غلبہ جما لیا، لیکن کام ختم ہوتے ہوتے پھر ریاکاری کو ہم نے اپنی نیت سے ہٹا دیا، اخلاص پھر غالب آ گیا، تو ایسی صورت میں جو بیچ میں تھوڑے وقت کے لیے ریاکاری آئی ہے وہ ریاکاری عمل کے لیے محبط نہیں ہوگی۔ ہم کام شروع کر رہے تھے، اخلاص کے ساتھ ہم نے کیا، کام کر رہے ہیں اخلاص کے ساتھ، لیکن اخیر میں جب پہنچے تو اخلاص مغلوب ہو گیا اور ریاکاری غالب آ گئی، ایسی صورت میں بھی وہ عمل محبط ہو جائے گا۔ تو الذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، لوگوں کی خوشنودی کے لیے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے جو لوگ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی نہیں لاتے، یوم آخرت پہ بھی ایمان نہیں لاتے، تو ایسے لوگ در حقیقت شیطان کو اپنا دوست بناتے ہیں، اور جس کا دوست شیطان ہو اس کے حالت کو بیان نہیں کیا جا سکتا کہ کس گمراہی میں وہ پڑا ہوا ہے، کس ضلالت میں وہ پڑا ہوا ہے۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، اموال کی اضافت اللہ تعالی نے ہم کی طرف کی، ہم ضمیر ہے، اس کا مرجع الذین میں جو صلہ ہے وہ ہے، یعنی جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو، محل شاہد یہی ہے کہ اللہ تعالی نے اموال کی اضافت ہم کی طرف کی، مخاطبین کی طرف کی، مکلفین کی طرف کی، انسانوں کی طرف کی۔ اس کے بعد آگے بتلایا وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ،
کیونکہ یہی دو چیزیں ہیں، ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر، جو انسان کو ابھارتی ہیں اچھے کام کرنے کے لیے، جو انسان کے اندر اخلاص کا داعیہ پیدا کرتی ہے۔ اگر ایک انسان کے اندر آخرت پر ایمان نہ ہو، جس بھی صورت میں آخرت پہ وہ ایمان رکھتا ہو، کوئی بھی صورت اس کے اندر موجود نہ ہو، چاہے وہ آواگمن کا عقیدہ ہو یا پھر جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے وہ ہو، اگر دونوں میں سے کوئی نہیں ہے تو پھر وہ انسان برائیاں، ظلم، غصب، چوری، ڈاکہ زنی، قتل و غارت گری، یعنی کوئی بھی برائی کرنے سے کبھی وہ باز نہیں آئے گا، کبھی اس کا نفس اسے ملامت نہیں کرے گا، اور نہ تو کبھی وہ رکنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے، اس کا یہ عقیدہ ہے کہ ہماری زندگی ہی سب کچھ ہے، مرنے کے بعد کچھ نہیں ہونے والا ہے، نہ تو ہم اس دنیا میں دوبارہ پیدا کیے جائیں گے اگر غلط کام کیے رہیں گے، جیسا ہندو دھرم میں عقیدہ پایا جاتا ہے کہ اگر ہم غلط کام کیے رہیں گے تو پھر کسی جانور کی، کسی بدصورت جانور کی، کسی ذلیل اور حقیر جانور کی شکل و صورت لے کر کے پیدا ہوں گے۔ اگر اچھے کام کیے رہیں گے تو پھر جب ہمارا پنرجنم ہوگا تو ہماری شکل و صورت اچھی رہے گی، اچھی کیٹیگری میں ہمارا شمار ہوگا۔ یا تو مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق کہ اللہ تعالی جب ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، اللہ تعالی ہم سے ہمارے اعمال کا جائزہ لے گا، حساب لے گا، اگر ہم نے اچھا کام کیا ہے تو ہمارے لیے جنت ہے، اور اگر ہم نے برا کام کیا ہے تو پھر ہمارے لیے جہنم ہے۔ لہذا جب یہ یوم آخرت پہ ہمارا عقیدہ رہے گا تو ہم برائی پر اقدام کرنے سے گریز کریں گے، برائی کرنے سے گریز کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے ذہن میں یہ بات بسی ہوئی ہے، ہمارے دل میں یہ بات بسی ہوئی ہے کہ یہ جو برائی کا کام ہے اسے ہم کر رہے ہیں، ایک دن ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہوگا اس کا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان کو ریاکاری سے دو ہی چیز روک سکتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان اور یوم آخرت پہ ایمان۔ اس کے بعد سورہ نساء آیت نمبر 95 میں 95 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، انسانوں کی طرف ملکیت کی اضافت کرتے ہوئے، انسانوں کی ملکیت کو ثابت کرتے ہوئے کہتے ہیں، لا يستوي القائدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم۔ ایک حقیقت اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھی مسلمانوں کے، مجاہدین کے سامنے، کہ جو مجاہد ہیں اور جو اپنے گھر پہ بیٹھے رہتے ہیں بغیر کسی شرعی عذر کے، جہاد میں شریک نہیں ہوتے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب امام نے جہاد کا مطالبہ نہ کیا ہو، یعنی ہر ایک سے نکلنے کا مطالبہ نہ کیا ہو، نہیں تو جو امام ہیں، جو حاکم ہیں، اگر وہ مطالبہ کرے جہاد کا کہ ہر ایک آدمی نکلے جہاد کے لیے، تب تو اس کی اطاعت ہر ایک کے اوپر ضروری ہے۔ لیکن اگر امام نے مطالبہ نہیں کیا ہے، ایسی صورت میں کچھ لوگ جہاد کے لیے جاتے ہیں، امام نے اجازت دے دی ہے، رخصت دے دی ہے، جو جانا چاہے جائے، جو اپنے گھر پہ بیٹھنا چاہے بیٹھے۔ مثال کے طور پہ امام نے کہہ دیا کہ ہمیں 50,000 فوجیوں کی ضرورت ہے، جو اس جنگ میں شریک ہونا چاہتا ہے اپنا نام پیش کر دے۔ ایسی صورت میں 50,000 لوگوں نے اپنا نام پیش کر دیا۔ شیخ حماد صاحب سوچ رہے کہ ٹھنڈی کا موسم ہے، میں کیوں اپنا نام پیش کروں؟ امام نے مطالبہ تھوڑی نہ کیا ہے ہر ایک سے، لہذا شیخ حماد صاحب نے اپنا نام نہیں رکھا۔ تو اسی صورت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور جو لوگ اپنے گھروں پہ بیٹھے رہتے ہیں جہاد نہیں کرتے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ کہا لا يستوي القائدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم۔ اموال کی اضافت مکلفین کی طرف کی، باموالہم وانفسہم، اپنے مال سے لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اپنی نفس سے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ یعنی جہاد میں مال کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جہاد میں قوت کی بھی ضرورت ہوتی ہے،
اور جہاد میں نفس کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی کبھار انسان صرف اپنے نفس کو لے کر کے جہاد کر سکتا ہے، یعنی بذات خود اپنا شریک ہو سکتا ہے جنگ میں، لیکن مال کے اعتبار سے اس کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوتا۔ کبھی کبھار آدمی فوج کی تیاری میں اپنا مال خرچ کر سکتا ہے، لیکن کچھ پریشانیوں کے سبب بذات خود وہ جنگ میں شریک نہیں ہو سکتا، تو یہ ہوتا ہے جہاد بالمال، اور پہلی صورت تھی جہاد بالنفس کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دونوں صورتوں کو اکٹھا کیا کہ جو جہاد بالنفس اور جہاد بالمال دونوں کرتے ہیں وہ مجاہدین، اور وہ لوگ جو اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں بغیر کسی شرعی عذر کے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ محل شاہد کیا ہے؟ والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم، اضافۃ الاموال الی المکلفین والی المجاہدین۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القائدین درجہ۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم، پھر اللہ تعالیٰ نے تکرار کیا، جو لوگ اپنے مال کے ذریعہ سے جہاد کرتے ہیں، اپنے نفس کے ذریعہ سے جہاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو فوقیت عطا کی ہے، ان کو فضیلت عطا کی ہے ایسے لوگوں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جہاد میں شریک نہیں ہوتے۔ شباب، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اگر شرعی عذر کی بنیاد پہ کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس شرعی عذر ہے، جہاد میں شریک نہیں ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اچھا وعدہ کیا ہے، اچھے بدلے کا وعدہ کیا ہے۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَائِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، لیکن یہ حقیقت واضح ہونی چاہیے کہ جو مجاہدین ہیں ان کا مرتبہ، ان کا رتبہ بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی بلند ہے۔ اس آیت سے نماز با جماعت یا صلاۃ با جماعت کے وجوب اور عدم وجوب کے تعلق سے استدلال کیا گیا ہے۔ جمہور علماء کرام، جیسا آپ لوگ جانتے ہیں، جمہور علماء کرام کا مسلک یہ ہے کہ صلاۃ با جماعت واجب نہیں ہے۔ صلاۃ با جماعت جمہور علماء کرام کے نزدیک واجب نہیں۔ ان کی جو ادلہ ہے، انہی ادلہ میں سے ایک دلیل ہے صلاۃ الجماعت تفضل علی صلاۃ الفرد ب27 درجہ، اس طرح کی حدیث ہے، نص ہے نا، کہ صلاۃ با جماعت صلاۃ منفرد پر 27 گنا زیادہ افضل ہے، یا منفرد کی نماز سے 25 گنا زیادہ افضل ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہاں پہ جمہور علماء کرام وجہ استدلال بتلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ جہاں پہ افضلیت ثابت کی جاتی ہے، وہاں پہ افضلیت کا ثابت کرنا در حقیقت مندوب کے صیغوں میں سے ایک صیغہ ہے۔ کسی چیز کو افضل قرار دے دینا تو کہا جاتا ہے کہ مندوب کے جو صیغے ہیں انہی میں سے ایک صیغہ ہے، جیسے من اغتسل یوم الجمعہ فالغسل افضل۔ سمجھ گئے شباب؟ لیکن علامہ ابن حزم رحمہ اللہ نے جمہور کے اس محل استدلال یا وجہ استدلال پر تنقید کرتے ہوئے یہ آیت پیش کی ہے کہ تمہارا خیال جہاد کے بارے میں کیا ہے؟ کیا جہاد واجب ہے یا پھر جہاد مندوب ہے؟ جہاد میں بھی اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو فضیلت عطا کی ہے، افضلیت عطا کی ہے، جو لوگ جہاد نہیں کرتے ہیں ان کے اوپر۔ تو کیا مطلب جہاد کرنا تمہارے قاعدے کے مطابق تو مندوب ہو جائے گا؟ یہ ابن حزم رحمہ اللہ کی تنقید ہے جمہور علماء کرام پر۔ سورہ نساء میں ملکیت کے حوالے سے، انسانوں کی ملکیت، مکلفین کے ملکیت کے حوالے سے وارد ہونے والی آخری آیت کا ہم دراسہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر ہے 161۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا،
وقد نہوا عنہ وأکلہم اموال الناس بالباطل وأعتدنا للکافرین منہم عذابا علیما۔ اہل کتاب کا تذکرہ کیا کہ اہل کتاب نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کیسے کی، کیسے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ ان کے کاموں میں سے، اہل کتاب کے جو برے کام تھے، ان افعال میں سے، ان اعمال میں سے وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، سودی کاروبار کرنا، سودی معاملہ کرنا، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ سودی معاملات کرنے سے ان کو منع کیا گیا تھا۔ اس کے بعد دوسری غلطی وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، باطل طریقے سے لوگوں کے مال کو کھانا، یہ اہل کتاب کی بڑی غلطی تھی، جس کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا۔ جو ایمان نہیں لائے گا، ربا سے اپنے معاملات کرے گا، لوگوں کے مال کو باطل طریقے سے کھائے گا، ہم اس کے لیے عذاب مؤلم، دردناک عذاب تیار کر کے رکھے ہیں۔ اس آیت میں محل شاہد وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اموال کی اضافت الناس کی طرف کی گئی، یعنی لوگوں کی ملکیت کو ثابت کی گئی کہ لوگوں کے پاس جو مال ہے وہ ان کی ملکیت ہے، بغیر ان کی رضامندی اور عدل کے کوئی انسان ان کی ملکیت میں تصرف نہیں کر سکتا ہے۔ اگر تصرف کرے گا تو وہ اکل اموال الناس بالباطل کی کیٹیگری میں شمار کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی سوال شباب؟